ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ قال سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا يموت اعمل ما شئت کما تدین تدان، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا را مددے، بغیر داغ بلا افتادہ کشتی ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشکل ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک روزہ عظیم الشان روح پرور 5واں سالانہ سنی اجتماع میں آپ اور ہم سب شریک ہیں، اور مجھ سے پیشتر برادر مکرم
حضرت مولانا صادق رضوی صاحب سے آپ نے ان کا خطاب سنا اور آخر میں انہوں نے میرے لیے جو کہا یہ ان کی محبتیں، اللہ میرے اس مخلص بھائی جو صادق بھی ہے، اللہ رب العزت ان کی زبان صدق سے میرے حق میں ان دعائیہ کلمات کو قبول فرمائے اور مجھے ان کے گمان سے بہتر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ امام ابن الجوزی اپنی کتاب تنبیہ النائم کے اندر انسان کی زندگی کے 5 ادوار کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 5 ادوار ہیں اور وہ 5 ادوار پر مکمل بحث کرتے ہیں اور اس کی اہمیت اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن ان 5 ادوار میں ایک دور صرف آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ بچپنا ہے۔ بچپنا اسے کہتے ہیں کہ انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا اپنی طاقت اور قوت سے، اور ایک دور ہے جسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ اس دور میں بھی انسان بہت کچھ نہیں کر سکتا اپنی طاقت اور قوت سے، لیکن بچپنے اور بڑھاپے کے درمیان کی جتنی عمر ہے، حضرت مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میٹھی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جو انسان کی زندگی ہے اس کو اسلام جوانی سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ جوانی بڑا خوبصورت سا وقت ہے، بڑا خوبصورت سا وقفہ ہے۔ انسان کی زندگی کا راس المال ہے، جس کو ہم اپنے ممبئی کی زبان میں موری کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں راس المال یعنی اصل۔ جو انسان جب بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو وہ جو قیمت جو رقم کاروبار میں لگاتا ہے اس کو راس المال یا موری کہا جاتا ہے۔ تو اصل انسان کی زندگی کا جو خوبصورت ترین وقت ہے جسے جوانی کہتے ہیں، یہ زندگی کا حاصل ہے، یہ بڑے خوبصورت لمحات ہے جسے جوانی کہتے ہیں۔ اس میں ہر چیز کی لذت آتی ہے، ہر چیز کا لطف آتا ہے۔ زندگی گزارنے کا اصل مزہ جوانی ہے، کھانے پینے کا اصل مزہ جوانی ہے، نیند کا اصل مزہ جوانی ہے، چلنے پھرنے کا، موج مستیاں کرنے کا، انجوائے کرنے کا اصل مزہ جوانی ہے۔ بڑی خوبصورت ہے جوانی، اور جوانی پھر اسلام میں بھی ایسا نہیں۔ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام جو ہے وہ لایانی باتیں نہیں کرتا، اسلام زبردستی تھوپنے والی باتیں نہیں کرتا، اسلام حقائق کی گفتگو کرتا ہے، اسلام حقیقتوں پر بحث کرتا ہے، اسلام فطرت کی بات کرتا ہے۔ جب جوانی کھانے پینے، سونے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر اعتبار سے جوانی قیمتی ہے، تو اسلام بھی جوانی کی اہمیت بتاتا ہے۔ اور اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جوانوں کی قدر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اے لوگوں جوانوں کی قدر کرو، اور کیا وجہ بیان فرمائی؟ ارشاد فرمایا جب میں نے مکے کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری بات کو، میری دعوت کو رد کر دیا۔ جن لوگوں نے قبول کیا تھا وہ مکے کے جوان تھے، اس لیے جوانوں کی قدر کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کی اہمیت بتائی اور جوانی کی بھی اہمیت بتائی۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کی 3 صفت کا ذکر کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، یعنی اللہ نے اس کی تقدیر کے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے پر وہ راضی رہے کہ اللہ نے جو مقدر لکھا ہے، اللہ نے جو میری تقدیر لکھا ہے میں اس پر راضی ہوں، اللہ کی تقدیر پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ
اللہ اکبر، فرمایا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والا جوان، اور دوسری صفت ارشاد فرمایا، دوسری صفت جوان کی ہے، اللہ نے اس کو جتنا حلال رزق عطا کیا اس رزق پہ راضی رہنے والا جوان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، رزق حلال پر راضی رہے اور حرام سے بچتا رہے۔ جس بندے میں جوانی میں یہ تین صفتیں جمع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے فرشتوں کے مانند قرار دیتا ہے۔ وہ جوان اللہ کے نزدیک فرشتوں کی طرح ہے جو اللہ کے لکھے پہ راضی ہے، جو رزق حلال پر قانے یعنی قناعت کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو حرام کر دیا ہے اس حرام سے وہ بچا ہوا ہے، وہ فرشتوں کی طرح ہے، اللہ کے نزدیک فرشتوں کی طرح ہے۔ اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا صبح کو عبادت کرنے والے جوان بوڑھوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ نے نبیوں کو امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے مرسلین کو اللہ نے امت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پر حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے، ذرا غور کریں، فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے، اللہ اکبر، اللہ جس کو خود کہے میرا بندہ، میرا حقیقی بندہ، میرا سچا بندہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے بندے تو لوگ اپنے آپ کو خوب کہتے ہیں، لیکن اللہ جس کو اپنا بندہ کہے، یاد رکھنا بہت کم لوگ جس کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا بندہ کہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو عبدیت کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عاجزی کی وجہ سے عبدیت بیان ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی عبدیت ان کی رسالت سے افضل ہے، اس لیے سفر بڑا تھا، مقام بڑا تھا، مرتبہ تھا، اس لیے شان عبدیت بیان کی گئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی عبدیت خاصہ، یہ وہ مقصد ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی منصب نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا مقام مقام اللہ کے نزدیک کوئی نہیں سکتا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ ارے عبد تو لاتے ہیں لیکن سب عبد ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی بات درج کر دی جائے کہ عبد لیکن تنہا مصطفیٰ کو عبد ہونے کا حاصل ہے، مصطفیٰ قریب اور اقبال دونوں کا فرق یوں بیان کرتے ہیں، عبد دیگر چیزیں دیگر، عبد دیگر چیزیں دیگر، تو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ امام نے بھی بیان پڑھو کہتے تبارک شان تیری تجھے بے عظیم کے لیے ترانی ہے، عبد کے لیے شان تیری تجھے بے نیازی کہیں تو شان تیری تجھے کو زیبی کی بے نیازی اور کی شان ہے کہ اب تو میں فنائیت وہ ہے کہ ذات بھی باقی نہیں رکھی، نام بھی باقی نہیں رکھا۔ حضور کی ذات بھی فنا ہے ذات باری میں، اور حضور کا نام بھی فنا ہے، اسی لیے حضور کا نام بھی نہیں لیا کہ عبد ہی۔ جس نبی کو عبد کہہ کر کے پکارا ساتھ میں سب کا نام لیا، لیکن تنہا مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور کو جب عبد کہوں تو ساتھ میں نام نہیں لیا، اس لیے کہ نام بھی حضور کا فنا ہے ذات باری کے اندر، اور جس کا نام ذات باری میں
پھر اس کو جلوے حق ہونے کا شرف یوں حاصل ہوا کہ میرے امام کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ استاد زمن کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھا، بالکل آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہاں آنکھ کہاں تھی، جسم کہاں تھا، اور جسمانیات کہاں تھی، اور کون کہاں تھا، کون کہاں تھا۔ بات تو بس اتنی ہے کہ لمحہ باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا تو کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے اس کی اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی کہ جھوٹے نقطوں کی جان سے تو پوچھو کدھر سے آئے، یہ ابدیت ہے، ابدیت اسے کہتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے ایک مقام پر کہا تھا کہ مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی، مقام بندگی وہ کہ کہتے مقام بندگی دے کر میں خدا بننا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون خدا بنا، غرق کر دیا گیا، نمرود خدا بنا، یہ اچھر سے ہلاک کر دیا گیا، اور موسیٰ کے لیے دریا میں رستے پیدا کر دیے، ابراہیم علیہ السلام صرف بندے بنے، ان کے لیے نار نمرود گلزار ہو گئی۔ تو اور مگر اب جب مقام ابدیت سمجھ میں آ گیا آپ کے، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے؟ وہ خود کہے گا، جس کو یار کہہ دے یہ میرا ہے، جو پیا من بھائے وہی سہاگن، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ فرماتا ہے میرا صرف بندہ نہیں کہا، میرا بندہ نہیں کہا، بلکہ میرا حقیقی بندہ وہ ہے، میرا حقیقی بندہ۔ آپ سن لو، اگر اللہ کے حقیقی بندے ہونے کا تمغہ چاہیے، اللہ کے حقیقی بندہ ہونے کا تاج اپنے سر سجانا چاہتے ہو، اللہ کے حقیقی بندے ہونے کا مقام کرنا چاہتے ہو، حدیث قدسی سن لو۔ جمع الجوامع کے اندر یہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا میرا حقیقی بندہ وہ ہے، حقیقی بندہ ارشاد ہوتا ہے جس کو میں جوانی کی تو خوبصورت اور اس کے بعد اس کو دے تو اس کا سمجھ کہ اللہ میرا حقیقی بندہ، جوانی بھی دوں خوبصورتی بھی دوں، اور اس کو گناہ اپنی طرف بلائے تو وہ یہ سوچ کر گناہ سے رکے جوانی میں، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی سدھرتا ہے۔ میں بوڑھوں کی توہین کرنے نہیں بیٹھا، بوڑھے ہمارے یہاں بڑے عظیم ہیں، بوڑھے بڑے عظیم ہیں ہمارے یہاں۔ لوگ جوان اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بوڑھوں کی مغفرت کی دعا مصطفیٰ جان رحمت کرتے ہیں۔ وہ بھی پہلے پیش کر دوں ورنہ میرے بڑے بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ سید نے آج کیسی غلط سلط بات کرتی ہمارا دل دکھی ہے۔ بوڑھوں کی فضیلت پر ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں سفید ریش بوڑھے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کو رد کرنے میں حیا آتی ہے، ہاں، اور اللہ جب کسی بوڑھے کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اب اس کا گناہ مت لکھنا، اس بڈھے کا گناہ مت لکھنا۔ اور ایک بات سن لے بوڑھوں کے لیے، جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، یہ حدیث میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، ذرا توجہ کریں۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو قبر انور میں اتارنے کے لیے مولا علی اترے۔ ذرا غور کریں، یہاں جو مینٹیوں کو زکام ہے ذرا ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اہل بیت ایک طبقہ روافض کا جو صحابہ کو اپنی طرح سمجھتا ہے، نہ نبی اپنی طرح ہے، صحابہ اپنی طرح ہے، نہ اہل بیت اپنی طرح ہے۔ واللہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ پشت چشم فلک میں ان جیسی ہستیوں کو دیکھنا نہیں ہے، ان دیکھ نہیں سکتے، لیکن توجہ سے سنو، وصال صدیق
ہوا ہے، نہلانے والے مولا علی ہے، ہے جناب رسول اللہ کے دروازے تک لے جانے والے علی ہے، صدیق ہے رسول اللہ کی عرض رسول اللہ پورے زندگی جو پیچھے پیچھے چل جو اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنے والے بھی مولا علی تھے۔ صدیق اتنا پیار کرے مولا علی سے کہ آپ نے رسول اللہ کو قبر میں آرام کے لیے اتارا، مجھے بھی آپ کے کفن آپ نے پہنا ہے، مجھے بھی پہنا ہے۔ اب سنیے، جو بوڑھوں کے لیے حدیث پڑھنا، ورنہ یہ موقع نہیں تھا یہ حدیث پڑھنے کا، لیکن بوڑھے ناراض ہوں، اس لیے کہ بوڑھوں کی ناراضگی سے مجھے ڈر لگتا ہے اللہ نہ ناراض، اس لیے کہ میرے بابا بھی بوڑھے ہیں نا، اگر وہ سنیں گے تو ان کو بھی تکلیف ملے، میرے استاد بھی تو کئی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اس لیے کسی کا دل نہ دکھے، تو اس لیے عنوان میرا جوانی ہے، لیکن ساتھ میں یہ حدیث پیش کرنی پڑی ہے، لیکن ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ طے کر کے نہیں آئے ہیں کہ ہم اسی جملے کو کہیں گے، نہیں، ہمارے جو جی میں آئے گا اصلاح معاشرہ کے لیے حدود شرع میں کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، سرکار صدیق اکبر کو قبر میں اتارنے کے لیے مولا علی اتری۔ میں ان لوگوں کی خبر ضرور لیتا، لیکن یہ میرا عنوان بھی نہیں، موقع بھی نہیں، جو کہتے ہیں کہ ابو بکر جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا اگر علی کو مانا تھا تو علی کے قدم کو بھی مان لیتے، علی کو مانا تھا تو مولا علی کے قدم کو بھی صدیق جس قبر میں بعد میں گئے ہیں، اس قبر میں صدیق سے پہلے مولا علی کے قدم گئے ہیں۔ جو پیروں کا پیر ہو، جو غوث اعظم کا بھی غوث ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ جو غوث اعظم کا بھی غوث ہے، جو خواجہ اعظم کا بھی خواجہ ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ علی نے منبر پہ قدم بعد میں رکھے، علی اس علی کو کہ علی وہ علی ہے جسے رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ چڑھایا ہے۔ علی کے قدم منبر پہ بعد میں پہنچے، رسول اللہ کے کندھوں پہ پہلے پہنچے، یہ مولا علی کے قدموں کی شان ہے نا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں صدیق کو بھی سمجھو، علی کو بھی سمجھو۔ کیسے؟ صدیق وہ ہے جو نبی کو بٹھاتے ہیں، اور علی وہ ہے نبی جن کو بٹھاتے ہیں۔ تو جس اس کا بولتے ہیں، جس نے نبی کو اس بولتے نہیں بولتا۔ اسی لیے ہمارے یہاں دونوں چیزیں ایک سنگم ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، رسول اللہ کی صرف جس قبر میں بعد میں گئے، اس قبر میں مولا علی پہلے گئے اتارنے کے لیے، لیکن جیسے نے قبر میں رکھا، مولا علی نے نعرہ لگایا، مولا علی نے نعرہ۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ جب آپ نعرہ لگاتے تو ہمیں مزہ آتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کبھی کبھی لگاتے۔ کہا بات تو صحیح ہے کہ کبھی کبھی، سوچئے جب ہم آپ نعرہ لگائے تو آپ کو مزہ آتا ہے، جس پر علی مرتضیٰ نے نعرہ لگایا، علی کا نام کیا ہے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، جس کے جب اس مولا علی نے نعرہ لگایا ہوگا تو پھر بات کیا ہوگی؟ اور نعرہ صدیق اکبر۔ آ رہے ہیں سر، تشریف ہے، تو مشکل کشا مولائے کل سے نام بتایا تو صحابہ کرام نے حیرت سے کہا، توجہ کیجئے، توجہ ہے آپ کی اتنے بیٹھنے میں تم کا یا جد الحسن والحسین والا علی کا واصحابی کا یا جد الغوث الثقلین۔ اللہ اکبر۔ صدیق کو قبر
اتارتے ہوئے مولوی مشکل کشا نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو لوگوں نے کہا علی یہ نعرہ دینے کا کام صحیح نہیں ہے، آپ نعرہ دے رہے ہیں، تو مولا علی فرماتے ہیں جو تھا وہ تم نہیں تھا، اس لیے تو میں شریف لائے اس کے سارے تو بوڑھوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بوڑھوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام جوان اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور بوڑھوں کی مغفرت کے لیے صدیق اکبر کو واسطہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت امت کے بوڑھوں کے لیے دعا کہتے اللہ میرے ابو بکر کے واسطے سے میری امت کے سارے بوڑھوں کی مغفرت، اور حضور کی دعا رد نہیں ہوتی۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن کے نکلی دعائیں محمد۔ ایک بات کو، یہ میرے امام کی ندرت فکر ہے کہ انہوں نے دعائیں رسول کو دلہن کہا، اور دلہن شریفوں میں کہیں ریجیکٹ نہیں ہو۔ آپ دیکھ لو، دلہن کبھی بھی ریجیکٹ شریفوں کے یہاں نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے دلہن جوڑے میں واپس ہوتے دیکھا ہے؟ میں شریفوں کی قید لگا کے سے جب شریفوں کے یہاں دلہن کی بے حرمتی نہیں ہوتی تو جس نے شرافت کو پیدا کیا ہے تو خالق شریفت کے یہاں دلہن کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ دلہن کیا ہے جو دعائیں مصطفیٰ دلہن کہتے ہیں، عنایت کی دلہن نکلی دعائیں محمد، اور اللہ اکبر۔ ان جملوں پر، ان مصروں پر قربان جائے کوئی سائن دعائیں ڈھونڈتی ہے، لیکن دعائیں مصطفیٰ جس کی صرف ڈھونڈتی ہے، اجازت جس کی جھکتی ہے، جھکا اسے دعائیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن دل کے نکلی دعائیں محمد، اجابت میں جھک کر۔ ذرا جا کر کے لغت میں دیکھو، اجابت جس کے لیے اجابت جھکا کرے وہ دعائیں مصطفیٰ۔ جب دعائیں مصطفیٰ یہ ہے تو ذات مصطفیٰ کیا؟ اجابت جس کے لیے جھکتی ہے، اجابت میں جھک کر بڑی ناز سے جب دعائیں محمد، اور اسی دعا پر اتنا ناز ہے، کہتے رضا پل سے اب، اس دعا پہ ناز کتنا ہے، کہتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد کرتے گزریے۔ دعا پہ ناز کتنا، رد ہونا ہی نہیں ہے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیونکہ ہے سلم صدائے محمد، سلم صدائے محمد۔ بات جوانوں کی چل رہی تھی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ وہ ہے، حقیقی بندہ کہ میں اس کو جوانی بھی دوں، جوانی میں خوبصورتی بھی دوں، اور جوانی اور خوبصورتی عطا کروں، اور اس کے بعد گناہ جب اس کو اپنی طرف بلائے وہ صرف اس وجہ سے گناہ نہ کرے۔ دیکھو گناہ لوگ اس وجہ سے بھی چھوڑتے ہیں، میرے ابا کی عزت نہ چلی جائے، ابا بہت بڑے بلڈر ہیں محلے کے اندر، میرے ابا کی عزت نہ چلی جائے، میرے ابا بہت بڑے مولانا ہے، میری عزت نہ چلی جائے، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں۔ عزتوں کو بچانے کے لیے جو گناہ نہیں کرتے ان کے لیے نہیں کہا گیا، یہ بھی الگ عنوان ہے، اس میں بھی شرف ہے، لیکن شرف یہ جو حقیقی بندہ ہونے کا شرف اسی کو ہے جب الجوانے کے اندر کیا اللہ اکبر خوبصورتی بھی ہو، جوانی بھی ہو، اور گناہ اپنی طرف بلا رہے ہوں، اور انسان یہ سوچے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دینے پر اور بڑی بشارت اور سامنے آئی۔ ابھی ذہن میں بات آئی، حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت نعیم کی فضیلت بیان،
जन्नत अलग अलग है, फिरदौस है, इरम है ना, जन्नतें हैं, अलग अलग नाम है, अदन है, ये सब जन्नतों के नाम है। जन्नत का एक नाम है जन्नते नईम। हुजूर जिन्होंने शबे मेराज जन्नत की सैर की है, उन्होंने जन्नत देखा है, सहाबा के सामने बयान किया जन्नते नईम। जन्नते नईम क्या है, जरा उसको सुने। जन्नते नईम है जिसमें ईंटें सोने की है, चांदी की है, वहां के कंकर और पत्थर याकूत और जबरजद के। याकूत और जबरजद जरा नेट पर सर्च करके देखना, याकूत और जबरजद जरा चेक करना, कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा असली। और ये दुनिया पे जो है, ये दुनिया की तरह जन्नत नहीं है। जन्नत की कोई चीज दुनिया की तरह मत समझना। जन्नत का एक फल, जन्नत का एक फल पूरी दुनिया वालों को अगर एक बार खिला दिया जाए, सब खा ले, कभी खाना नहीं मांगे। जन्नत के पानी को एक बार दुनिया के वालों को पिला दे, कभी पानी ना मांगे, ये है। और जन्नत फिर जन्नत है। जन्नत उसको कहते हैं कि तसव्वुर में जन्नत नहीं आ सकती, बयान में जन्नत नहीं आ सकती, ख्याल में जन्नत नहीं आ सकती। जन्नत सिर्फ जन्नत है, जन्नत सिर्फ जन्नत, बल्कि जन्नत कहती है उसको जो छुपी हुई है। जन्नत कहती उसको है, इसलिए कि जो छुपी हुई ना हो वो जन्नत नहीं हो सकती। इसीलिए जिन्नात को भी जिन्नात कहते हैं कि वो छुपी हुई मखलूक है, और जन्नत को भी जन्नत इसलिए कहते हैं कि वो भी छुपी हुई मखलूक है। अब लोग कहते हैं तुम औरतों को पर्दा क्यों कराते हो? मैंने कहा हमारे औरत जन्नत है, और हर जन्नत को छुपाया जाता है। जाए तो माँ बाप के लिए जन्नत है, अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत है, नेक बीवी है तो शोहर के लिए जन्नत है, और माँ है तो उसके जन्नत है। हमारे सिवा नहीं है, और हम नहीं होती, वाली जन्नत में छुपी हुई है, और जमीन वाली जन्नतों को भी हम छुपा के रखते। बस बात इतनी है कि सिदरा वाली जन्नत को गैरत खुदा ने छुपाया है, और जमीन वाली जन्नत को अल्लाह ने मर्दों को कह दिया तुम अगर गैरतमंद हो तो छुपाओ। जन्नत को गैरत वाले छुपाते हैं, बेगैरतों की तो बात ही, वो तो दयूस है। हदीस पाक में वो दयूस लोग हैं। हदीस पाक में जन्नत के दरवाजे पे आका फरमाता है, मैं मेराज पे गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा देखा जन्नत दयूस लोगों के लिए हराम। जन्नत दयूस लोगों के। साहबा ने पूछा ये दयूस कौन है? सरकार ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा और बेहिजाब घूमती है और वो लोग उनको मना नहीं करते, वो दयूस है। दयूस ना अल्लाह उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है, ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफल कबूल करता है। आप बताएं, जब औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, तवज्जो है आपकी, औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, तो औरतों को ब्यूटी पार्लरों में जाने की इजाजत किसने दिया? और औरतें ब्यूटी पार्लर जा रही, कोई मना करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कहते हैं पैसा हमारा है तो मर्जी हमारी होगी। ऐसा नहीं है। ये बात काफिर तो कह सकता है कि मेरा पैसा मेरी मर्जी, मोमिन नहीं कह सकता, क्योंकि मोमिन सौदा कर चुका है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून वअदन अलैहि फी तौरात वल इंजील वल कुरआन। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने मोमिनों की जान और मोमिनों के माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। अपना माल नहीं है, इसलिए अपनी मर्जी भी नहीं। अगर मोमिन हो तो अल्लाह को बेच चुके हो अपना माल, अगर मोमिन हो बेच चुके हो अल्लाह को अपनी जान। अपनी मर्जी नहीं चलेगी, ये तो मर्जी अल्लाह की चलेगी। और फिर सौदा कितना बड़ा हुआ है, जन्नत, और हमने जान और माल अल्लाह को बेचा और अल्लाह ने हमसे खरीदा और उसके बदले हमें जन्नत अता। तो बात दूर ना निकले, मैं जब बात जन्नत की कर रहा था, सरकार ने जन्नते नईम का तज़किरा। जन्नत में जन्नते नईम भी, फिर भाई कोई जन्नत हो, जन्नत फिर जन्नत है, लेकिन जन्नते नईम का जिक्र मालिक जन्नत ने किया। फरमाया जन्नते नईम में एक एक हूर ऐसी है कि अगर उसका कंगन सिर्फ ऐसे कर दे, वो बस ऐसे कर दे अपना कंगन, तो दुनिया के सारे लोग उस कंगन की चमक से अंधे हो जाए और चांद और सूरज का नूर खत्म हो जाए। फिर वहां का जो जिक्र किया वो तवील है, कभी आप देखिएगा किताबों में इमाम इब्नुल जौजी वगैरह ने जो जन्नत नईम का तस्करा किया, उसमें आप तलाश कीजिए तो आपको पता चलेगा। इसी तरीके से हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफा जरी साहब ने भी जब वो जन्नत नईम का बयान किया, उसको भी आप देखिएगा। हकीमुल उम्मत ने भी जन्नत नईम का तस्करा किया, उसको भी आप चेक कीजिएगा। तो यकीन जाने
میں اپنے لہجے میں کہہ دوں آپ کو، ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے، جنت نعیم پڑھ کر منہ میں پانی نہ آئے تو پھر ہاں ہاں، جنہوں نے نہیں دیکھا جب ان کے منہ میں پانی آ جائے، تو جس نے دیکھا تھا وہ جنت بیان کر رہا، دیکھنے والا بیان کر رہا، جو دیکھ کر بیان کر رہا اور پھر وہ بیان کرے، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ بھائیوں وہ تو یوں بھی کوئی بات کہہ دے، کسی گلی کی بھی بات کہہ دے تو ان کی بات کی طرح کوئی بات ہی نہیں، لیکن جب وہ جنت بیان کرے، مالک جنت خود جنت بیان کرے، تو پھر کیا انداز ہوگا، کیا ماحول ہوگا۔ صحابہ ترک کے یا رسول اللہ یہ جنتیں نہیں ملتی کس کو ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ جنتیں نہیں کی قیمت کیا ہے؟ بہت سستا سو، وہ تو نہایت سستا سو بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ دکھا لیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو جنت نعیم کا ذکر ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہے، جنت نعیم کیا چیز ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی حضرت نعرے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ آپ بیٹھ جائیں، بات درشی پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جملوں میں بات پوری کر دوں کیونکہ ہمارے قائد ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور یہ جنت نعیم کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت کسی کے سامنے آ جائے اور اس خوبصورت عورت پر کسی کی نظر پڑ جائے، نفس چاہ رہا ہو اس کو دیکھیں، اس کے ساتھ بدی کریں، بس دیکھنے کی پوزیشن میں وہ یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خوبصورت عورت اس کے سامنے ہے اور نظر اس پر پڑی ہے، اور ایسے میں بندے کے دل میں خیال ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اٹھی ہوئی نظر کو اللہ کے خوف سے نیچی کر لے۔ آقا ارشاد فرماتے اسی وقت اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم لکھ دیتا ہے۔ یعنی اتنے عمل پر اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہمارے قائد کا یہ وقت ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں اپنی بات اسی پہ پوری کرتا ہوں، آگے کچھ بھی میں کہوں تو جب وہ حضرت کا وقت کٹ ہوگا، اور میں نے بار بار کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے، اپنے اساتذہ کے سامنے سبق سنانے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے، خطابات نہیں کیے جاتے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو اسی پر پوری کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دادا مرشد کہا کرتے تھے ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو۔ اور کہتے ہیں کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تمہیں شہ والا، کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تمہیں شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہے تو مثل آسماں تم ہو۔ یہ کیا میں نے کہا، مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو۔ اور پھر جو بات کہی ہے یہ انہی کا حصہ ہے، کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہے کہاں تم ہو، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔